یہ قرآن عظیم کا وہ طاقتور راز ہے جس سے بے بہا لوگ، میں کہتا ہوں 90% لوگ واقف نہیں ہیں، 90% لوگ واقف نہیں، معالجین بھی واقف نہیں ہیں، الا قلیلا، کوئی تھوڑے لوگ ہیں، بہت تھوڑے لوگ جو اس راز کو جانتے ہیں، اور جو جان گئے اور مان گئے، جو پہچان گئے، وہ بن پھر عاملین کے بھی سلطان گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم سورۃ الناس کی روحانی طاقت کا وہ راز آپ کو بتانے لگے ہیں جس کی برکت سے بڑے بڑے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ یہ ایسا روحانی طاقت کا راز ہے جو دلوں کو سکون دیتا ہے، دماغ کو سکون دیتا ہے، دل اور دماغ کو راحت بخشتا ہے، ظاہری اور چھپی ہوئی آپ کے ہر طرح کے وسوسوں کی بیماری کو ختم کرتا ہے۔ بہت سارے مریض ہمارے پاس آتے ہیں جن کو وسوسوں کی بیماری ہوتی ہے، شیطانی چیزوں کا معاملہ ان کے اوپر ہوتا ہے، چھپا ہوا آسیب ان کے اوپر اتنا مسلط ہو چکا ہوتا ہے کہ زندگی عذاب بن چکی ہوتی ہے، وہ اپنے ہی آپ میں کڑتے رہتے ہیں، اپنی ہی زندگی ان کی ایسے جیسے جہنم بن چکی ہوتی ہے۔ آج ہم سورۃ الناس کی روحانی طاقت کا وہ آپ کو راز بتانے لگے ہیں جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ شیطان ہر انسان پر سب سے پہلے کہاں حملہ کرتا ہے؟ یاد رکھیں، نہ شیطان مال کے اوپر حملہ کرتا ہے، نہ جسم کے اوپر حملہ کرتا ہے، نہ گھر کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ شیاطین سب سے پہلے جب حملہ کرتے ہیں تو انسان کے دماغ کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اس کے دل کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ دل و دماغ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کا ایمان چھپا ہوتا ہے، وہاں پر وہ وسوسے ڈالتے ہیں۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، اور آپ کے ایمان کو متزلزل کرتا ہے۔ انہی وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بے مثل و بے مثال ہتھیار عطا فرمایا ہے۔ وہ ہتھیار کوئی تلوار نہیں ہے، وہ کوئی بندوق نہیں ہے، وہ دنیا داری کا کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ وہ ہتھیار اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کی 114 صورتوں میں سے آخری صورت ہے جسے سورۃ الناس کہا جاتا ہے۔ یہ سورت اللہ کے بندوں کو سکھاتی ہے کہ حقیقی پناہ جو ہے، حقیقی جو محفوظ گاہ ہے، حفاظت گاہ ہے، وہ کوئی بندہ نہیں ہے، وہ کوئی دنیا کی عمارت نہیں ہے، وہ کوئی دنیا کی بلڈنگ نہیں ہے، وہ کوئی دنیا کی اسٹیٹ پناہ گاہ نہیں ہے۔ آپ کے لیے جو حقیقی پناہ گاہ ہے، جو اصلی پناہ گاہ ہے، جو حقیقت میں پناہ گاہ آپ کے لیے ہے، وہ کسی انسان کی طاقت یا دولت میں نہیں، کسی انسان کی بنائی ہوئی بلڈنگ کے اندر نہیں، اس کے بنائے ہوئے محل کے اندر نہیں، بنگلے اور کوٹھی کے اندر پناہ گاہ نہیں ہے۔ آپ کی حقیقی پناہ گاہ جو ہے وہ رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، ان 3 لفظوں کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ یہ 3 الفاظ انسان کی پوری زندگی کے خوف، حسد اور برائیوں کو جڑ سے ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے حسد کو کاٹ کے، حسد کے خوف سے، برائی کے خوف سے اور ان چیزوں کے وسوسوں کے خوف سے انسان کو الگ تھلگ کر دیتے ہیں اور محفوظ کر لیتے ہیں، اور اس کے دل و دماغ کے اندر چھپا ہوا وہ برائی کا، خوف کا، حسد کا جو وسوسہ ہے، جو ڈر ہے، وہ اس کو کاٹ دیتے ہیں یہ 3 الفاظ۔ رب الناس، پوری کائنات کا پروردگار، مالک الناس، پوری کائنات کا مالک، اور پوری انسانیت کا الہ، حقیقی الہ اللہ ہے، مالک ہے، معبود حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، پروردگار حقیقی ہے، حقیقی پالنہار ہے وہ۔
ان تمام برائیوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتی ہے یہ سورہ مبارکہ۔ لہذا تم سورۃ الناس کو پڑھتے رہو، گویا اپنے ارد گرد ایک نوری حصار کو محسوس کرو گے کہ ہم ایک بڑے قلعہ کے اندر آ گئے ہیں۔ ایک نوری قلعہ ہے جس کی دیواریں زمین سے لے کر آسمان تک بلند ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کو کراس نہیں کر سکتی، اتنا بڑا زبردست حصار ہے یہ، اتنا زبردست محفوظ ترین پناہ گاہ ہے یہ، اور حفاظت گاہ ہے آپ کے لیے۔ اس لیے اس حصار کو کھینچا کریں، اور یہ ایسا حصار ہے جسے کوئی شیطان، کوئی ابلیس، کوئی جادو، کوئی کسی قسم کا وسوسہ توڑ نہیں سکتا۔ یہ ایسا حصار ہے جس کو کوئی جادوگر کراس نہیں لگا سکتا۔ یہ ایسا حصار ہے جس کی طرف ہر بڑھنے والا جادوگر یا جادو کروانے والے یا جادوگری کرنے والے یا جادوئی طاقتیں، شیطانی طاقتیں جو ہیں وہ اس کی طرف اگر قریب بھی جاتی ہیں تو پاش پاش ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ یقین کامل کے ساتھ، یقین اعظم کے ساتھ اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ ان کے دل کو بھی سکون ملے گا، دماغ کو بھی سکون ملے گا، اور ان کی دھندلاہٹ ہٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ جو فکروں کی، وسوسوں کی دھند ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور روح کو اللہ رب العزت خوشبوؤں سے بھر دے گا جو سورۃ الناس پر عمل کرے گا، جو سورۃ الناس کے حصار کو اپنائے گا، جو اس عمل پر عمل پیرا ہوگا، اس کے دل و دماغ میں اللہ رب العزت خوشبو کو بھر دیں گے، اور دنیا کے ہر خوف سے، ہر وسوسے اور شیطانی چال کو اللہ پاک کاٹ کے رکھ دیں گے۔ ایک علاج ہے سورۃ الناس، اس کے الفاظ میں ایسی روحانی پاور ہے، ایسی روحانی طاقت ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو بھی انسان اس کو دل سے پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اسے ہر چھپی اور ظاہری برائی سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور سورۃ الناس قرآن کریم کی یہ وہ آخری سورہ مبارکہ ہے جو آپ کو وسوسوں سے بچاتی ہے، وسوسوں سے نجات دلاتی ہے، شیطانی طاقتوں سے نجات دلاتی ہے، شیطانی چالوں سے نجات دلاتی ہے، اور روحانی برائیوں سے پناہ مانگنے کا بہترین، بڑا پاورفل، یہ طاقتور ذریعہ ہے۔ اس کی فضیلت ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور مفسرین کرام نے اس کی فضائل کو لکھا ہے۔ احادیث نبویہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں یہ اس کے فضائل جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، اور اسے طاقتور ترین راز کہا گیا ہے قرآن کریم کا۔ اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب کا طاقتور ترین راز سورۃ الناس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دل و دماغ میں چھپے ہوئے خوف کو جڑ سے کاٹ کے رکھ دیتی ہے، جڑ سے ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ آئیے آج میں اس کے 10 اہم عملیات جو آپ کو بتانے لگا ہوں سورۃ الناس کے، ان سے آگاہ کرتا ہوں۔ اس کے 10 اہم ترین عملیات، بہت سارے ہیں لیکن میں آج کے اس ویڈیو میں 10 بیان کرنے لگا ہوں۔ اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں۔ سورۃ الناس کا یہ قرآن عظیم کا وہ طاقتور راز ہے جس سے بے بہا لوگ، میں کہتا ہوں 90% لوگ واقف نہیں ہیں۔ 90% لوگ حضرت مشتی صاحب سورۃ الناس کے قرآن کریم کے اس طاقتور راز سے واقف نہیں ہیں۔ 90% لوگ واقف نہیں ہیں، معالجین بھی واقف نہیں ہیں، الا قلیلا، کوئی تھوڑے لوگ ہیں، بہت تھوڑے لوگ جو اس راز کو جانتے ہیں، اور جو جان گئے اور مان گئے، جو پہچان گئے، وہ بن پھر عاملین کے بھی سلطان گئے۔ ایسا طاقتور راز ہے سورۃ الناس کا۔ اس کے 10 عملیات میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں، ہر مومن مسلمان تک پہنچنے چاہیے، اور جو بھی اس کو سنے وہ آگے سے آگے فارورڈ کرے، تاکہ کر بھلا ہو، بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا اس عظیم نورانی مشن کے آپ بھی حصے دار بن جائیں، اور اس عظیم
جو مشن ہے ہمارا روحانیت کے فروغ کے لیے، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، آپ بھی صدقہ جاریہ کے مشن میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا راز، پہلا عمل، 10 عملی طریقے جو ہیں ان میں سے پہلا عملی طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سورۃ الناس کی برکات پانے کے لیے مستند روایات کے حوالے کے ساتھ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو عملی طریقہ ہے، جو عمل ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورۃ الناس کو پڑھیں اور ہاتھوں کے اوپر پھونک لگائیں، پھر پورے بدن پر پھیر لیں۔ سورۃ الناس کا پہلا عمل، اور جسم پر پھیریں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں صبح و شام کی حفاظت کے لیے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، شیطان کے وسوسوں سے مکمل نجات مل جائے گی۔ جو بھی مومن مسلمان، میرے دوست، میرے بزرگ، میرے نوجوان، بچے بچیاں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، 3 مرتبہ سورۃ الناس کو پڑھنے کا اپنی زندگی میں معمول بنا لیں اور اپنے ہاتھوں پر پھونک لگا کر پورے بدن پر پھیر لیا کریں، انشاءاللہ تعالی فوری سکون ملے گا، حفاظت ہو جائے گی، نجات مل جائے گی، شیطانی اثرات سے نجات مل جائے گی۔ اور وسوسوں کا علاج یہ ہے کہ وسوسے آئیں تو 7 مرتبہ بلند آواز کے ساتھ سورۃ الناس کو پڑھیں۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ بلند آواز کے ساتھ سورۃ الناس کو پڑھیں۔ یہ عمل قرآنی کی برکت سے فوراً آپ کو اطمینان حاصل ہوگا، تسکین ملے گی، سکینہ نازل ہوگا، سکون عطا ہوگا فوری طور پر۔ اور اگلا، جادو سے نجات کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں جادو سے نجات ہو جائے تو 11 مرتبہ پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر لیں اور اس پانی کو پئیں۔ جادو آپ کے وجود کے اندر سے، جسم کے اندر سے پگھل پگھل کے باہر آنا شروع ہو جائے گا، پسینے کے ذریعے سے، پخانے کے ذریعے سے، پیشاب کے ذریعے سے، آپ کے وجود کے اندر سے، آپ کے لوں سے خارج ہونا شروع ہو جائے گا جادو کا جو اثر ہے۔ جادو توڑ دیتا ہے، جادو کو کاٹ دیتا ہے، جادو کو ختم کر دیتا ہے۔ کیا؟ سورۃ الناس کا یہ عمل۔ اور اگر آپ کو خوف رہتا ہے، انجانہ سا خوف رہتا ہے، غیبانہ خوف رہتا ہے، طبیعت پریشان رہتی ہے، تو پھر آپ رات کو 21 مرتبہ پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں۔ یہ دل کو نوری حصار بخشتا ہے۔ وسوسے دل کے اندر آتے ہیں نا، تو دل کو یہ نوری حصار بخشے گا، آپ کے دماغ کو نوری حصار بخشے گا۔ 21 مرتبہ پڑھیں اور پھونک مارے ہاتھوں پر اور پورے بدن پر پھیر لیں، انشاءاللہ تعالی فوراً سکون ملے گا۔ دشمن سے نجات چاہتے ہیں، ہاتھوں پر لکھیں اور ساتھ اپنے مٹھی کے اندر رکھ لیں۔ ہاتھ کے اوپر کسی کو کہیں لکھ دیں، انگلی سے لکھیں، کسی روشنائی سے نہیں لکھنا، سیدھے ہاتھ پر لکھیں سورۃ الناس اور اپنے رخسار کے نیچے رکھ کر سو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی دشمنوں کا خوف نہیں رہے گا، دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ اور اگر ہاتھ پر نہ لکھا جائے تو کاغذ کے اوپر لکھ کے اس کا تعویذ بنا کے اپنے سرہانے رکھ لیں، انشاءاللہ دشمنوں سے امن میں رہیں گے۔ اور اسی طرح دشمن آپ کے اوپر کوئی شر نہیں چلا سکے گا، اس کے شر سے محفوظ رہیں گے، اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے۔ بیماریوں سے شفا چاہتے ہیں، درد ہو رہی ہے، جسم کے اندر پین ہے، تو درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ سورۃ الناس کو پڑھیں۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں رزق کی فراخی فجر کے بعد 41 مرتبہ سورۃ الناس پڑھیں، دولت میں برکت ہو جائے گی، رزق میں برکت ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں کیسا کمال کا عمل ہے۔ 41 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے فجر کے بعد، رزق کی فراخی کے لیے سرکار نے فرمایا رزق میں برکت ہو جائے گی، 41 مرتبہ پڑھیں۔ اور دشمن کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں تو دشمن کا نام لے کر 70 بار سورۃ الناس پڑھیں اور اس کی طرف تصور کر کے پھونک لگا دیں، دم ڈال دیں اس کے اوپر،
تصور میں اس کو رکھیں اور 70 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ پاک اس کی زبان کو بند فرما دے، اس کے شر بند فرما دے، اس کی چالیں بند فرما دے، یا اللہ میرے اوپر یہ کوئی وار نہ کر سکے شیطانی، اور یہ تصور کر کے پھونک لگا دیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دشمن کے شر سے اور دشمن کے حملوں سے محفوظ رہیں گے، اور اس کے زبانی وار جو ہیں، جو آپ کے بارے میں وہ غلط سٹیٹمنٹ دیتا ہے، غلط باتیں کرتا ہے، بہتان تراشی کرتا ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جنات سے حفاظت کے لیے چلہ کشی کریں سورۃ الناس کی، سورۃ الناس کی عامل بنیں۔ جناب مشتی صاحب اگر سورۃ الناس کا کوئی عامل بننا چاہتا ہے، سورۃ الناس قرآن عظیم کا وہ عظیم معجزہ ہے جس کی طاقت کا راز 90% لوگ نہیں جانتے، 90% لوگ ناواقف ہیں اس کے راز سے۔ اگر کوئی جنات سے بچنا چاہتا ہے تو وہ اس کی چلہ کشی کرے، 40 دن تک روزانہ 100 مرتبہ مکمل طور پر سورۃ الناس کو مع تسمیہ پڑھے، ود بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھے اور 100 مرتبہ سورۃ الناس پڑھے۔ اللہ پاک اس کو نجات جنات سے عطا فرما دیں گے، جنات سے نجات مل جائے گی۔ سورۃ الناس ناظرین کرام کائنات کا سب سے بڑا راز ہے۔ سورۃ الناس کائنات کا وہ عظیم راز ہے جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، قلیل لوگ جانتے ہیں، اور جو جان گئے وہ بہت کچھ پا گئے۔ یہ ویڈیو بار بار سنیں، اس کو سیو کر لیں اپنے پاس، اپنے اعزاء و اقربا کو بھیجیں، دوست یاروں رشتہ داروں کو بھیجیں، اپنی فیملی کو بھیجیں، اور عوام الناس تک اس کو شیئر کریں۔ یہ مت سوچا کریں کہ میرا کوئی عزیز ہے تو بس اسی کو بھیجوں، بلکہ تمام امت جو ہے وہ ہم سب کے عزیز ہے۔ المسلم فاخوۃ المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ تو جو امت میں آسانیاں بانٹے گا، محبتیں بانٹے گا، بھلائیاں بانٹے گا، خیر بانٹے گا، جتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ یاد رکھیں سورۃ الناس کا سب سے بڑا راز رب الناس، مالک الناس، الہ الناس کے 3 نام ہیں جو ہر برائی کو ختم کر دیتے ہیں، ہر برائی کو جڑ سے ختم کر دیتے ہیں۔ دل سے پڑھنے والے جو لوگ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہر طرح کی چھپی ہوئی برائیوں سے اللہ پاک محفوظ فرما لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ جو اس کے قرآن سے محبت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خصوصی فیض و برکات سے وہ مستفیض ہو جاتا ہے۔ تو ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے ادھر ادھر ویکھن نالو ویخ مدینے والے، تے جے کر سونا ہو گیا راضی پھر ہو جائے گی بلے بلے۔ تو آئیے اللہ کے کلام کی طرف، قرآن کی طرف رجوع کریں، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ قرآن زندہ معجزہ ہے، جو جڑ جائے گا وہ بھی زندہ باد ہو جائے گا۔ اس عمل کی سب کو اجازت ہے، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا اس نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور کومنٹ کے اندر 1 مرتبہ مالک الناس ضرور لکھیے۔